رکوع نمبر ہے 15 سورۃ النحل، آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 70، 71، 72 اور 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بغاد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ خلقکم پیدا کیا اس نے تم کو، ثم یتوفاکم پھر وہ تم کو موت دے گا، ومنکم من یرد اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں، الی ارذل العمر ارذل عمر کی طرف۔ ارذل عمر سے مراد کیا ہے؟ بچپنے کی طرف۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ نہ جانے وہ بعد علم شیئا جاننے کے باوجود، تاکہ نہ جانے وہ کچھ بھی جاننے کے باوجود۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والے قدرت والے ہیں۔ اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزق کی زیادتی میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو زیادتی فضیلت دی گئی ہے اپنے رزق کو دینے والے۔ رادی کا مطلب یہاں پر کریں گے دینے والے، رزقہم اپنے رزق کو دینے والے، علی ان لوگوں پر، ما ملکت ایمانہم جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یعنی اپنے سے کمزور لوگوں پر۔ فہم فیہ سواء پس وہ اس میں برابر ہیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ جعل لکم اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری ذاتوں سے، ازواجن جوڑے جوڑے، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بنین بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم من الطیبات اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں سے۔ افبالباطل کیا جھوٹ پر وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمتوں کا، ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے ماں سوا، ما ان چیزوں کی، لا یملک لہم جو نہیں ہے مالک ان کے لیے، رزقا من السماوات رزق کا آسمانوں سے اور زمین سے کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آپ حضرات نے سماعت کیا۔ چونکہ مضمون ایک ہی تھا اس لیے چاروں آیتیں میں نے پڑھ دی اور ان کا ترجمہ بھی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں پیچھے بے شمار مثالیں، بہت ساری مثالیں دی، آسمان کی، پھر جانوروں کی، پھر مکھی کی۔ یہ مثالیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی حقیقت بتلائی ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان آیات مبارکہ سے مکھی کی فضیلت زیادہ محسوس ہو رہی ہے بمقابلہ انسان کے، کہ ایک شہد کی مکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ سے نکلنے والے مادے کو شفا قرار دیا، اور انسان ہے اس کے بارے میں فرمایا ارذل العمر کہ تو دنیا سے جب جائے گا ارذل عمر ہو کر جائے گا، یعنی دیوانہ اور مجنون ہو کر جائے گا۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو مکھی کی فضیلت زیادہ لگ رہی ہے انسان کے مقابلے میں، اور اس میں کوئی شک نہیں یہ حقیقت بھی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں یہ حقیقت بھی ہے۔
اگر انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو اس کی حیثیت شاید ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات نے یہ بات تو سنی ہوگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، واقعہ تو بڑا طویل ہے، لیکن آخری جو مختصر جو بات ہے وہ میں بتا دوں کہ کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ امام صاحب آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ پیچھے واقعہ تو لمبا ہے لیکن یہ مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بہتر ہیں یا کتا بہتر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میری موت ایمان پر آ جاتی ہے تو پھر میں کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میری موت ایمان پر نہیں آتی تو پھر کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اگر میری موت ایمان پر نہیں آتی تو کتا مجھ سے کیا بہتر ہے، کیونکہ میں تو کافروں کے دنیا سے جاؤں گا۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص جو ہے، جب تک انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں چلا جاتا، انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں، اللہ رب العزت نے یہی حقیقت انسان کو بتائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا حشر ہونا ہے۔ جب ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہمارا کیا حشر ہونا ہے تو ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہم دوسروں سے کیا ہے افضل اور بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے، ذرا اب اس بات کو سمجھے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اے انسان اس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اس اللہ نے ہی تجھ کو موت دینی ہے، اس اللہ نے ہی تجھ کو موت دینی ہے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ارذل عمر ملتی ہے۔ ارذل عمر کیا ہے؟ ارذل عمر کا مراد ہے ابتدائی عمر، یعنی وہ عمر جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو عطا کی جاتی ہے، لیکن اس میں اور اس میں بھی فرق ہے۔ جو عمر بچے کو عطا کی جاتی ہے اور جو عمر آدمی کو آخری عمر میں عطا کی جاتی ہے، اس میں اور اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ چونکہ بچے کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، فہم کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو روزانہ کی بیس پہ دن بدن کچھ نہ کچھ چیزوں کی سمجھ آتی رہتی ہے، اور جو انسان ہوتا ہے اس کی نشو و نما نہیں ہوتی بلکہ اس کی عقل کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس کی زندگی روزانہ تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی عقل کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے آپ حضرات نے لوگ دیکھے ہوں گے جو دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے کان بھی نہیں سنتے، ان کے آنکھیں بھی نہیں دیکھتی، ان کی زبان بھی نہیں چلتی، وہ گونگ ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ارذل عمر۔ پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے بھی محتاج ہے، پکڑنے سے بھی محتاج ہے، بولنے سے بھی محتاج ہے، سننے سے بھی محتاج ہے، دیکھنے سے بھی محتاج ہے۔ اب نہ وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، نہ وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے پخانا آیا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کپڑوں کے اندر ہی انسان کیا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور کھانے پینے سے محروم ہو جاتا ہے، بولنے سے محروم ہو جاتا ہے، ترستا ہے کہ ہائے کاش، جبکہ اس کی عقل چل رہی ہوتی ہے، اس کا فہم چل رہا ہوتا ہے، اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فہم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ارذل عمر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ دعا مانگی ہے وہ یہی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ مجھے ارذل عمر سے پناہ عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں بڑے اچھے طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئے، بلکہ فرشتوں نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ زمین پر رہنا چاہتے ہیں یا آسمان پر جانا چاہتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، خود فرمایا کہ میں اب اپنے سونے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، میرا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ہے ارذل عمر کہ انسان دنیا کے اندر دیوانہ بن جائے، پاگل بن جائے، اور انسان کو کچھ نہ پتہ رہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انسان یہ ارذل عمر کی طرف کیوں جاتا ہے، یہ بھی ذرا سوچئے گا۔ ارذل عمر کی طرف انسان کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے رزق کا تذکرہ کیا۔ کس کا تذکرہ کیا؟ رزق کا تذکرہ کیا۔ وہ بھی ایک اشارہ ہے، بلکہ ایک لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے انسان، یہ جو رزق ہے نا، یہ ہم نے خود برابر برابر تقسیم کر دیا، اس کو روکنا، اس کو کاٹنا، اس کو رکھنا، اس کو کسی کو نہ دینا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کسی سے کوئی کام نہیں جی، کوئی یہ فلاں کام نہیں جی، عادت ہوتی ہے۔
یہ خرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق ہم نے کیا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ بیٹوں کو نہیں دیتے کئی لوگ، بیٹیوں کو نہیں دیتے کئی لوگ، اولاد پہ تقسیم خرچ نہیں کرتے، کنجوس ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے جب انسان اس فکر میں لگ جاتا ہے نا کہ میں نے بچانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، بچانا ہے، یہاں سے بھی بچا لوں، یہاں سے بھی بچا لوں، یہ خرچہ ہو جائے گا، یہ خرچہ ہو جائے گا، وہ سوچ کے کیا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، رذل عمر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے آیت میں جو رزق کا تذکرہ فرمایا وہ اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ رزق ہماری تقسیم ہے، اس کو اکٹھا کر کے پاگل اور دیوانہ نہ بنو، یہ وجہ ہے۔ تو اب روٹین میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو شخص دنیا میں آ کر دنیا کے پیچھے پڑتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف چلا جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے بات میری؟ اور جو آدمی دنیا میں آ کر اللہ کی طرف لگ جاتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں جاتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کتنے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جو 100 سے بھی کراس کر چکے ہیں لیکن ٹھیک ٹھاک ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ارذل عمر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ وہ بندہ ارذل عمر میں نہیں جاتا، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جائے لیکن اس کا ذہن جو ہے نا وہ کام کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو اس لیے میرے دوستو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ لازم ہے اس اعتبار سے۔ باقی انشاءاللہ یہیں سے کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔